عمرو یار جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ وہ تو گھر کو تالا لگا کر گیا تھا، لیکن اب وہ کسی قسم کا بھی تالا دروازے پر نہیں دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا پڑا تھا۔ عمرو نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ ابھی تو میں اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلا ہوں اور آپ نے مجھے امتحان میں ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ پھر اس نے اپنے آپ میں حوصلہ برقرار کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں برخوردار، اللہ جو کرے گا تیرے ساتھ بہتر ہی کرے گا، گھبراؤ نہیں۔ پھر عمرو نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کی صفائی ستھرائی پہلے سے بھی بہتر دیکھی تو عمرو جان گیا کہ امیر کے کسی جن کی بدولت یہ صفائی دوبارہ ہوئی ہے۔ مگر عمرو نے جب اپنے کمرے سے باہر پڑے ہوئے تخت پوش پر ایک عورت کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیوار کی جانب منہ کیے بیٹھے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ جلدی سے آگے بڑھ کر عمرو نے اس عورت سے پوچھا، بی بی، آپ میرے مکان میں کیا کرنے آئی ہیں؟ اس پر اس عورت نے یوں ہی منہ موڑ کر عمرو کی جانب دیکھا تو عمرو حیران و پریشان اور گنگ سا ہو کر رہ گیا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ایسے دکھائی دے رہی تھی جیسے کالے سیاہ بادل کے ٹکڑے میں چاند عیاں ہوں۔ اس کی آنکھیں کسی جیل کی ماند نیلی اور گہری تھیں، بویں خم کھاتی ہوئی تلوار کی طرح، ناک ستواں، پتلے پتلے پیازی ہونٹ، گال سفید و سرخ، چہرہ بیضوی، بال ضرورت سے زیادہ لمبے اور ملائم، لیکن وہ پھٹے پرانے اور میلے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ عمرو تو پہلے حیران رہ کر اسے تکتا رہا، پھر اس نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، بی بی، آپ مجھ جیسے حقیر فقیر تقصیر عمرو کے اس چھوٹے سے گھر میں کیوں اپنے حسین بے مثال حسن کا قہر نازر فرما رہی ہیں؟ اس پر عورت نے اپنی آنکھیں عمرو کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، کیا میں واقعی خوبصورت ہوں؟ اگر میں خوبصورت ہوں تو آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یا اللہ، میری خیر، ارے بی بی، جان نہ پہچان، خوام خواہ شادی کا پیمان۔ آپ یہی جاننا چاہتے ہیں نا کہ میں کون ہوں، میرا شجرہ حسب نسب کیا ہے، میں کس شہر اور ملک کے رہنے والی ہوں، میرے کتنے بہن بھائی ہیں؟ تو سنیے پھر اس نے کوئی سانس لیے بغیر اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ جناب، میں روم کے شاہی خاندان کی ایک شہزادی ہوں۔ ایک دشمن عظیم نے میرے باپ کے تخت کا تختہ الٹا دیا، پھر میرے ماں باپ اور 15 عدد بہن بھائی دشمن کی تلوار کی زد میں آ کر قتل ہو گئے۔ میں نصیبوں ماری بچ گئی۔ دراصل میں خطرے کا احساس کرتے ہی محل سے بھاگ نکلی تھی۔ 6 روز تک بھوکی پیاسی، جان ناتواں پر دکھ سہتی جنگل سے فرار ہو کر ایک شہر میں پہنچی۔ یہ شہر بھی ہماری ریاست میں شامل تھا۔ مجھے علم تھا کہ اس شہر میں میرے باپ کا ایک وفادار اور جان نثار دوست رہتا ہے۔ میں اپنے باپ کے ہمراہ اس کے گھر کئی مرتبہ آ چکی تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو دل و جان سے میرا استقبال کیا اور پدرانہ محبت کا اظہار کیا۔ اس کے اخلاق اور حسن سلوک کو دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی، لیکن جب اس نے مجھ سے میرا ارادہ پوچھا تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ وہ مجھے عرب مسلمانوں کے کسی شہر میں پہنچا دے، کیونکہ میں نے مسلمانوں کے اخلاق حسنہ کی بہت تعریفیں سن رکھی تھیں۔ اس لیے میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اگر کہیں جا کر رہائش کی تو مسلمانوں کے کسی شہر میں پہنچ کر رہائش اختیار کروں گی۔ میرا ارادہ جان کر بظاہر تو وہ بہت خوش ہوا، مگر باطن میں اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ رات کو مجھے اس کے ارادوں کا بھی پتہ چل گیا۔ میاں بیوی نے جانا کہ میں بغلی کمرے میں پڑی سو رہی ہوں، حالانکہ میں جاگ رہی تھی۔ میاں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، ہزاروں نہیں لاکھوں اشرفیاں ملیں گی، یہ شہزادی ہے، اسے پکڑوا دوں گا تو اپنی قسمت ہی بدل جائے گی۔ مگر اس کی بیوی سے متفق نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی بات کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ پھول سی بچی کو درندوں کے حوالے کرو گے، میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ کیسے نہیں ہونے دو گی؟ تو نے اگر میرے اس کام میں مداخلت کی تو میں تمہیں تمہارے میکے روانہ کر دوں گا، وہاں بھوکی رہو گی تو تمہارا دماغ درست ہو جائے گا۔ دیکھو جو تم چاہے کرو، مگر میرے یہاں ہوتے ہوئے تم ایسا نہ پاؤ گے۔ اچھا، صبح ہوگی تو میں تمہارے اس ارادے کو بھی دیکھ لوں گا۔ اب تم آرام سے سو جاؤ، اسی میں تمہاری اور میری بہتری ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں سو رہے۔ ان کی باتوں نے میری نیند اڑا دی تھی۔ میں نے اب وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے مسحری سے اٹھ کر دروازے اور کھڑکیوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ سبھی دروازے اور کھڑکیاں گھر کے اندرونی حصے میں ہی کھلتے تھے، باہر کی جانب کوئی بھی دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ تھک ہار کر میں بیٹھ گئی تو کسی کے قدموں کی چاپ میرے کانوں میں سنائی دی۔ میں نے چونک کر گردن اٹھائی تو کسی کو اپنی مسحری کی جانب بڑھتے ہوئے پایا۔ چونکہ کمرے میں تاریکی تھی، اس لیے مجھے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ آنے والا کون ہے۔ میں نے خوف کے مارے لرزنا شروع کر دیا۔
جب آنے والے نے میرے نزدیک آ کر یہ کہا کہ ڈرو مت، میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں، تو مجھے حوصلہ ہوا۔ آنے والی گھر کی مالکہ تھی، یعنی وہی عورت جس نے اپنے شوہر کے بد ارادے کی مخالفت کی تھی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا تو میں سنبھل گئی۔ پھر اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے آہستگی سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ۔ چنانچہ میں اس کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ چل پڑی۔ 2-3 دروازے عبور کرنے کے بعد وہ مجھے گھر سے باہر لے آئی۔ پھر ایک استبل میں لے جا کر مجھے ایک اچھی نسل کا وفادار گھوڑا دیا۔ استبل کے اندر اور باہر مشعلیں روشن تھیں جس پر پہلے سے کاٹھی وغیرہ پڑی ہوئی تھی۔ غالباً وہ گھوڑے کو تیار کرنے کے بعد میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے کہا، شہزادی اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں ناک کی سیدھ لے جائے گا اور عربوں کے ایک شہر میں پہنچا دے گا۔ وہاں تم کسی سے بصرے کا پتہ پوچھ لینا، وہ تمہیں بصرے کی شاہراہ پر ڈال دے گا، پھر یہ گھوڑا تمہیں بصرے میں پہنچا دے گا۔ بصرہ پہنچنے کے بعد تم کسی سے عمرو یار نامی شخص کا پتہ پوچھنا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ جب وہ شخص تمہیں عمرو کا پتہ بتا دے تو تم بے دھڑک ہو کر اس کے گھر میں جا داخل ہونا۔ اس سے پہلی ہی ملاقات میں اس سے شادی کا اظہار کر دینا۔ اس کے بعد جو پیش آئے گا اس پر اپنی عقل سے عمل کرنا۔ پھر اس نے مجھے 2 خنجر دیے اور سمجھایا کہ شدید خطرے کے وقت ان دونوں کو کام میں لانا۔ میں نے وہ خنجر اپنے پاس سنبھال لیے۔ ایک خنجر تو اسی گھر میں کام آ گیا، مگر دوسرا خنجر کہیں کام نہ آیا۔ میں گھوڑے پر سوار ہوئی تو اسی دم اس عورت کا نابکار شوہر باہر چلا آیا اور چلا کر بولا، شہزادی بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ وہ گراتا ہوا میری جانب بڑھنے لگا تو اس کی عورت اس کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، خبردار، اگر تم نے شہزادی کو روکا تو تمہارے لیے یہ اچھا نہ ہوگا۔ اس پر اس بے درد نے اپنا خنجر نکالا اور اس کے سینے میں دے مارا۔ نیک دل عورت نے چیخ ماری اور زمین پر گر گئی۔ غالباً خنجر اس کے دل پر لگا تھا، جس کی بدولت اس نے زمین پر گرتے ہی کوئی حرکت نہ کی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہ بدبخت میری جانب بڑھا لیکن میں نے بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اسی وقت عورت کے دیے ہوئے خنجر میں سے ایک خنجر اسے دے مارا۔ نشانہ خطا نہ گیا، خنجر سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس نے اسی وقت خنجر اپنے سینے سے نکال کر باہر کیا۔ خون کا فوارہ اس کے سینے سے پھوٹ پڑا لیکن اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری۔ تیزی سے میری جانب بڑھا ہی تھا کہ میرا گھوڑا ہوا ہو گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر نہ دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد اس نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ چپ تھی کہ عمرو نے اس سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ تم میرے گھر تک کیسے پہنچی؟ اس نے پھر اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میرا گھوڑا واقعی وفادار اور جان نثار تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ میرا گھوڑا زور سے ہنہنایا۔ اس کے بعد ایک ڈاکو کے گھوڑے کو اوپر سے پھلانگ کر ہوا ہو گیا۔ ڈاکوؤں نے کچھ دور تک میرا پیچھا کیا لیکن سخت کوشش کے باوجود وہ میرے گھوڑے کی رفتار تک نہ پہنچ پائے۔ ان میں سے کئی ایک نے تیر بھی پھینکے لیکن ایک بھی تیر مجھے نہ لگا۔ پھر میں عربوں کے ایک شہر میں جا داخل ہوا۔ چونکہ سورج کافی طلوع ہو چکا تھا اور مجھے سخت تھکاوٹ کا احساس بھی ہو رہا تھا، اسی لیے میں اپنے گھوڑے پر سے اتر پڑی۔ میں نے اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ رکھی تھی، اسی لیے آنکھوں کے سوا کسی کو میرے چہرے کا اور کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں تھکی ہاری گھوڑے سمیت ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ گھوڑے کو میں نے کھلا چھوڑ دیا تاکہ اپنی مرضی سے کچھ کھا پی لے۔ میں بیٹھتے ہی سو گئی۔ میں کافی دیر تک سوئی رہی۔ کچھ دیر کے بعد جب میں بیدار ہوئی تو میں نے اپنے گرد و نواح میں بہت سے لوگوں کو کھڑے پایا۔ میرا وفادار ساتھی میرے بائیں ہاتھ کھڑا ہنہنا رہا تھا۔ لوگوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، اے عورت، کیا تو نصرانی ہے؟ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں کچھ بھی ہوں لیکن اس وقت آپ لوگوں کی پناہ میں ہوں اور بصرہ جانا چاہتی ہوں۔ اس پر ایک ضعیف آدمی میرے نزدیک آ کر بولا، تم بصرہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہاں میں عمرو یار نامی شخص سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ تم عمرو سے ملنا چاہتی ہو؟ مگر کیوں؟ وہ تو بڑا دھوکے باز اور مکار شخص ہے، اس سے ملاقات کر کے کیا کرو گی؟ وہ دھوکے باز ہے یا فریبی؟ میں نے اسی سے ملاقات کرنی ہے۔ کیا کسی کا پیغام اسے پہنچانا ہے؟ میں نے یوں ہی سے کہہ دیا، جی ہاں، ان کے ایک دوست کا پیغام میرے پاس ہے۔ اتنے میں ایک دوسرا بوڑھا جو ہمارے پاس ہی کھڑا تھا ہماری باتیں سن رہا تھا، جٹ سے بولا، آؤ بیٹی، میں تمہیں بصرہ کے شہرہ پر ڈالے دیتا ہوں۔ تم اس شہرہ سے سیدھی بصرہ جا پہنچو گی۔ راستہ طویل ہے مگر گھبرانا مت۔ اس پر پہلے والا بوڑھا اس کے گلے پڑ گیا، بولا، خواہ خواہ اس بیچاری عورت کو ایک مکار کے پاس بھیج رہے ہو، تمہیں اس سے کیا مل جائے گا؟ چلو اسے سردار کے پاس لے چلے۔ لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے پہلے والے بوڑھے سے کہا، میرے دوست ناراض کیوں ہوتے ہو؟ عمرو اگر مکار اور دھوکے باز ہے تو اپنوں کے لیے نہیں
دشمنوں کے لیے ہے، میں اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس بوڑھے نے مجھے ساتھ لیا اور ایک سمت چل پڑا۔ پہلے والا بوڑھا بڑ بڑ کرتا دوسرے لوگوں کے ہمراہ دوسری سمت چل پڑا۔ راہ میں نے بھوک کا اظہار کیا تو وہ نیک دل بوڑھا بھاگا ہوا گیا اور میرے لیے شہر سے چوپڑی ہوئی چند روٹیاں اور پانی کا ایک مشکیزہ اور پھل وغیرہ لے آیا۔ یہ سب چیزیں میرے حوالے کرتا ہوا بولا، بیٹی اب تیرا سفر آرام سے کٹ جائے گا۔ تمہارے بات کرنے سے پہلے ہی میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے لیے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کروں تاکہ تمہارا سفر آسانی سے کٹ جائے۔ آپ بڑے مہربان اور اچھے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس مہربان بڈھے نے مجھے اپنا نام بتایا۔ اس کے بعد میں نے اپنا گھوڑا موڑا اور اس عظیم بوڑھے کو سلام کرنے کے بعد گھوڑے کو ہوا کر دیا۔ عمرو نے اسے مزید بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا، اس بوڑھے انسان نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ انہوں نے اپنا نام حسیب بن حبیب بتایا تھا۔ حسیب بن حبیب، میں اسے جانتا ہوں، وہ بھی امیر حمزہ کے مرید ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے اسی لیے میری مدد کی تھی کہ وہ جانتے ہوں گے کہ آپ امیر کے مرید ہیں، اور ایک مرید اپنے دوسرے مرید بھائی کی مدد کرنا خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اچھا، اب تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے چلی آئی؟ میں اپنے وفادار پر سوار ہوا میں اڑی جا رہی تھی کہ کچھ دور پہنچ کر میں نے اسے روکا، کیونکہ اب مجھے بھوک کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ میں نے گھوڑے پر سے اترتے ہی پہلے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ جب خطرے والی کوئی بات نہ پائی تو اپنے وفادار سے کہا، جاؤ جانی، گھاس جا کر کھاؤ، اور اگر کوئی چشمہ پانی کا مل جائے تو پانی بھی پی آنا، اگر پانی نہ ملے تو پھر میرے پاس آ کر مشکیزے سے پانی پی لینا۔ جانی میرے پاس سے یوں روانہ ہوا جیسے اس نے میری ساری بات سن اور سمجھ لی ہو، اور اس کے درختوں اور جھاڑیوں کی جانب بڑھ جانے کے بعد میں نے شہد سے چوپڑی ہوئی ایک روٹی کھائی، اس کے بعد 2 سیب کھائے، پھر ڈٹ کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ میرے فارغ ہونے کے کچھ دیر بعد جانی بھی چلا آیا اور آتے اس نے مشکیزے پر منہ مارنا شروع کر دیا، جس پر میں جان گئی کہ جانی کو پانی نہیں ملا، لہٰذا میں نے مشکیزہ اس کے منہ سے لگا دیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں مشکیزے کا تمام پانی پی لیا۔ میں نے مشکیزہ خالی پایا تو ہنس کر جانی سے بولی، تو نے تو سارا پانی ختم ہی کر دیا، آگے تو صحرا کا سفر بھی شروع ہونے والا ہے، پانی نہ ملا تو صحرا کیسے عبور ہوگا؟ اس پر جانی ہنہنا کر مجھ سے پرے جا کھڑا ہوا۔ میں نے سمجھا کہ شاید میری بات سے جانی ناراض ہو گیا۔ اس پر میں نے اٹھ کر پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جانی کیا تم ناراض ہو گئے ہو؟ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تم سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس پر جانی نے میرے آگے اپنی گردن جھکا کر اپنی ناراضگی کو دور کر دیا۔ واقعی اسے میری بات سے دکھ پہنچا تھا۔ پھر میں اس پر سوار ہو کر اگلے سفر کے لیے چل پڑی۔ ہرے بھرے جنگل کے خاتمے کے ساتھ ہی ایک وسیع و ریز پتھروں اور روڑوں سے اٹکا ہوا میدان آ گیا۔ میں نے جانی کی گردن پر تھپکیاں مارتے ہوئے کہا، چلو میرے بہادر، جس طرح سے تم نے جنگل عبور کیا ہے اسی طرح سے اسے بھی اپنی اسی چال سے عبور کر ڈالو، بلکہ رون ڈالو۔ میری اتنی بات کرتے ہی جانی ہوا ہو گیا۔ بڑے بڑے پتھروں کو اس نے یوں پھلانگا جیسے اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو۔ جانی پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے وہ میدان عبور کر ڈالا۔ اب ہمارے سامنے لکودک صحرا تھا۔ جانی کو روک کر میں نے اس سے کہا، جانی، یہ صحرا آخری مسافر ثابت ہوگا۔ اس صحرا کو ہم نے عبور کر لیا تو بصرہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ جانی ایک دو بار ہنہنایا، اس کے بعد اس نے صحرا کی ریت پر قدم رکھا، دائیں بائیں دیکھا، اس کے بعد وہ ہوا ہو گیا۔ نصف صحرا عبور کیا تو میں ہلکان ہو گئی۔ پیاس کی شدت نے میرے ہونٹوں پر پیپڑیاں جما دیں، زبان خشک ہو گئی، سر چکرانے لگ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے جانی کو روکا، وہ رکا تو میں اسی دم چکرا کر اس پر سے نیچے گر پڑی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی سے قبل میں نے ایک دو بار اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ٹھنڈی یک شے میرے منہ میں ڈال رہا ہو۔ ٹھنڈک کے احساس ہی سے میری آنکھ واہ ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک ٹھنڈے پانی کے چشمے پر اوندے منہ پڑی ہوں۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے حواس پر قابو پایا تو مجھے پوری طرح سے ہوش آ گیا۔ میں نے اٹھ کر چشمے کا ٹھنڈا پانی پیا، دل و دماغ توانا ہو گئے۔ جب میں نے گزرے ہوئے واقعے پر غور کیا تو سوچ میں پڑ گئی کہ میں تو صحرا میں بے ہوش ہو کر رہ گئی تھی، اس لکودک صحرا سے مجھے یہاں کون لایا ہے؟ صرف یہی بات ذہن میں آئی کہ یہاں تک مجھے جانی کے سوا اور کون لا سکتا ہے؟ اس کے سوا اور کوئی بات میرے ذہن میں نہ آ سکی۔ جانی اس وقت میرے پاس موجود نہیں تھا، اسے نہ جانے کون لے گیا تھا یا وہ خود کہیں چلا گیا تھا۔ میں سوچوں میں پڑی تھی کہ دور سے مجھے ایک بڑھیا آتی دکھائی دی۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی میرے قریب آ بیٹھی۔ میں نے اسے پوچھا، بڑی بی آپ کون ہیں اور یہ چشمہ کس شہر کے جنگل میں ہے؟ یہ چشمہ بصرے کے ایک سرسبز جنگل میں ہے۔ بصرہ یہاں سے صرف چند کوس پر ہے۔
تو صحرا میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس وقت اتفاق سے میں ادھر سے گزر رہی تھی، تمہیں بے ہوش پڑے ہوئے پایا تو جان گئی کہ پیاس کی بدولت تیری یہ حالت ہوئی ہے۔ اس پر میں تمہیں اٹھا کر اس چشمے پر لے آئی۔ چلو اچھا ہوا کہ تمہیں ہوش آ گیا، لیکن میرے ساتھ تو میرا وفادار گھوڑا جانی بھی تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ گھوڑا مجھے دیکھتے ہی بھاگ گیا تھا۔ وہ کیوں؟ یہ میں تو نہیں جانتی کہ وہ مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گیا تھا، البتہ مجھے تمہارے حال پر رحم آ گیا تھا۔ تو کہاں سے آ رہی ہے اور تم نے اب جانا کہاں ہے؟ میں نے اسے الف سے یہ تک اپنی پوری داستان سنا ڈالی، محض اس لیے کہ اب میں اسے اپنی محسنہ اور مہربان سمجھ رہی تھی۔ وہ میری پوری طرح بات سننے کے بعد کچھ دیر تک سوچ میں پڑی رہی، پھر اس نے مجھے غور سے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر بولی، اچھا تو تم اب عمرو سے شادی رچانے جا رہی ہے؟ جی ہاں، میری ایک محسنہ کا یہی مشورہ ہے۔ اچھی بات ہے، عمرو یار بڑا اچھا انسان ہے، ایک بہت بڑے بزرگ اور امیر حمزہ کا مرید بھی ہے۔ میں بھی اس کے واقف کاروں میں سے ہوں، بلکہ میں نے اس کے کئی کام بھی کیے ہیں۔ کون تھی وہ بڑھیا؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ کوئی اپنا نام پتہ اس نے تجھے بتایا تھا؟ نہیں، میں نے اس سے اس کا نام پتہ کچھ نہیں پوچھا تھا، البتہ وہ کوئی جادوگرنی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ اس نے کچھ پڑھنے کے بعد مجھ پر پھونک ماری تو میں چکر کھانے لگ گئی۔ خود بخود میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ چند لمحوں تک میری یہی کافیت رہی، اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو قابو پایا، پھر خود بخود ہی میرے ہوش و حواس درست ہو گئے۔ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو میں نے اپنے آپ کو بصرہ شہر میں پایا۔ میں حیران کھڑی تھی کہ ایک سفید باریش بزرگ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے اسے روک کر آپ کے گھر کا پتہ پوچھا، وہ مجھے لے کر آپ کے مکان پر چلے آئے۔ دروازے پر تالا دیکھ کر بولے، عمرو کہیں گیا ہوا ہے، لیکن تمہارا اس کے دروازے پر یوں کھڑا رہنا اچھا نہیں، اس لیے میں تالا کھولے دیتا ہوں۔ تم اندر جا کر بیٹھو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے کپڑوں کی حالت بھی درست نہیں، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے پڑے تھے، ویسے تم شکل و صورت میں چاند کا ٹکڑا ہو۔ اس حال میں تمہیں اوباش لوگ دیکھیں گے تو تمہیں اغوا کر کے لے جائیں گے۔ اس کے بعد اس بوڑھے نے تالے کی جانب دیکھا تو تالا خود بخود کھل گیا۔ میں نے مڑ کر بزرگ کی جانب دیکھنا چاہا تو انہیں اپنی جگہ سے غائب پایا۔ میں نے دل میں کہا کہ کیا عمرو کے شہر اور جنگل کا ہر شخص اور عورت عامل یا جادوگر ہے، لیکن میری سمجھ میں بات نہ آئی۔ میں چپ چاپ آپ کے مکان میں چلی آئی اور سکون سے اس تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ عمرو صاحب، یہ ہے میری داستان اور یہ ہے میرا وجود۔ واہ، کیا خوب ہے تمہاری آپ بیتی۔ یہ کہہ کر عمرو باورچی خانے میں گیا، وہاں سے کچھ کھجوریں، روٹی اور شہد لے آیا۔ وہ سب کچھ اس کے آگے رکھتے ہوئے بولا، تم پہلے کھانا کھاؤ، کیونکہ مجھے علم ہے کہ تمہیں اس وقت سخت بھوک لگی ہوئی ہے نا بھوک لگی؟ عمرو صاحب، یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ عمرو چونکہ اس کے مقابل والی ایک کرسی پر بیٹھا تھا، اس سے بولا، خیر سے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام دسینہ ہے۔ دسینہ؟ یہ کیا نام ہے؟ بس ہمارے ہاں ایسے ہی نام ہوتے ہیں، تم کو اگر میرا یہ نام پسند نہیں تو اپنی پسند کا کوئی نام رکھ لو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آئندہ بلقیس کے نام سے پکارا کروں گا۔ یہ میری پہلی بیوی کا نام تھا جو خیر سے شاہ یمن کی بیٹی تھی، اور پھر تمہاری صورت بھی میری پہلی بیوی سے ملتی ہے۔ کیا وہ زندہ ہے؟ اسے تو فوت پائے ہوئے مدت ہو گئی، اس کے بعد اصفہان کی ایک شہزادی سمرہ نامی سے شادی کی تھی۔ کیا وہ زندہ ہے؟ نہیں، اسے بھی کھا پی چکا ہوں، وہ بھی اللہ کے گھر میں ہے۔ میں بھی ایک شہزادی ہوں۔ ہاں، یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ میرے نصیبوں میں شہزادیاں ہی لکھی ہیں، کوئی بکھارن نہیں لکھی۔ اچھا، آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کے ہاں زیادہ تعداد جادوگروں کی ہے؟ نہیں، ہمارے شہر میں ایک بھی جادوگر نہیں ہے۔ جس بڑھیا سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی وہ یقیناً کوئی چڑیل ہوگی، نیک دل چڑیل، جسے تمہارا گھوڑا جانی دیکھ کر بھاگ نکلا، کیونکہ جانور ہوائی اشیاء کو دیکھ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ اور جو بڑھا تمہیں شہر میں ملا تھا وہ بھی اسی چڑیل کا دوسرا روپ تھا جو تمہیں چشمے سے پانی پلانے کے بعد شہر میں لائی تھی۔ دونوں کا ایک ہی وجود تھا۔ توبہ توبہ، کیسی خوفناک باتیں کر رہے ہیں آپ۔ میں نہیں مانتی کہ وہ بڑھیا کوئی چڑیل تھی، وہ تو بہت ہی پیاری اور میٹھی باتیں کرنے والی بڑھیا تھی۔ اچھا، اب زیادہ زبان نہ چلاؤ، میں نے تمہیں مسلمان کرنے کے بعد تجھ سے بیاہ بھی رچانا ہے۔ زبان دراز عورتوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ اس پر شہزادی خوش ہوتے ہوئے بولی، کیا آپ مجھ سے واقعی شادی کریں گے؟ نہیں، میں تم سے جک مار رہا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد تم کپڑے تبدیل کرو، اس سامنے والے کمرے کی الماری میں میری بیوی کے کافی کپڑے پڑے ہیں، بس اچھے سے نکال کر پہن لو۔ میں ذرا اپنے پیر و مرشد کو لے آؤں، انہی کی موجودگی میں تم سے نکاح پڑھواؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں لے کر آئیے، اتنی دیر میں دلہن بھی بن جاؤں گی۔ دلہن بننے کا تمہیں بہت شوق ہے، میں خواہ دولہا بنوں یا نہ بنوں،
خدا نہ کرے ایسی منحوس باتیں تو منہ سے نہ نکالیے۔ اس پر عمر و یار کے احکام مار کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ بلقیس سے شادی کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں امیر سے مشورہ لینا چاہتا تھا، لیکن جب وہ امیر کے خیمے پر پہنچا تو غلام کی زبانی پتہ چلا کہ امیر کچھ عرصے کے لیے وادی بقا میں چلے گئے ہیں، اور ساتھ ہی وہ عمر کے لیے یہ پیغام بھی چھوڑ گئے ہیں کہ اگر دوبارہ کسی نیک کام کے لیے آئے تو اسے کہہ دینا کہ وہ نیک کام کر ڈالے، اس میں دیر نہ کرے۔ جب عمرو نے غلام کی زبانی اپنے بارے میں یہ پیغام سنا تو وہ جان گیا کہ اس کے مرشد نے اس سے شادی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کا اظہار کر دیا ہے، اسی لیے اب اسے بلقیس سے شادی کرنے کے سلسلے میں کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ چنانچہ عمرو نے راستے میں اپنے دوست عالم کو لیا اور گھر واپس چلا آیا۔ اس نے شہزادی سمرہ مرحوم کے کمرے میں جا کر دیکھا تو شہزادی بلقیس کو عروسی لباس میں بالکل تیار پایا۔ شہزادی بلقیس شادی کے کپڑوں میں چندے آفتاب چندے ماہتاب معلوم ہو رہی تھی۔ عمرو کے دوست عالم ابن رشید نے اسے پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور اسلامی نام بلقیس ہی تجویز کیا۔ اس کے بعد عمرو دوبارہ بازار گیا، کچھ چیزیں کھانے پینے کے لیے آیا، ساتھ ہی اپنے چند ہمسایوں کو بھی لیتا آیا۔ پھر ان سب کے موجودگی میں شہزادی بلقیس سے نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد عمرو جو کچھ کھانے پینے کا سامان بازار سے خرید کر لایا تھا وہ سب کا سب مہمانوں کے آگے لا رکھا۔ سبھی نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سبھی مہمان روانہ ہو گئے۔ ابن رشید بھی چلا گیا۔ جب عمرو یار اور شہزادی بلقیس دونوں تنہا رہ گئے تو عمرو نے اپنی مہم کے بارے میں بلقیس کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، بندگان خدا کی بھلائی کے لیے میں جنگل میں جا کر ان چاروں چڑیلوں کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ میں نے ایسا نہ کیا تو میرے مرشد مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ یہ انہی کا حکم ہے۔ بلقیس نے کہا کہ اس مہم میں آپ کے ہمراہ نہیں جا سکتی۔ یوں ہی بلقیس نے اتنی بات کی تو وہ بے ہوش ہو کر قلین پر گر پڑی۔ عمرو بڑا حیران ہوا کہ اچانک اچھی بلی شہزادی کو کیا ہوا۔ بے ہوش ہو جانے والی تو کوئی علامت بھی اس میں پائی نہیں جاتی تھی اور نہ ہی علیل دکھائی دے رہی تھی۔ پھر عمرو کو ایسا معلوم ہوا جیسے اس کے ارد گرد تاریکی کی ایک چادر پھیلتی جا رہی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ عمرو کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا، اس سے اب بلقیس بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ عمرو نے گھبرا کر بلقیس کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ وہ ٹٹولتا ہوا بلقیس کی جانب بڑھ کر اور اس کے جسم کو چھو کر دیکھنا چاہتا تھا کہ اس طریقے کی وجہ سے بلقیس کی زندگی پر کوئی اور تو برا اثر نہیں پڑا، وہ صرف بے ہوش ہی ہے نا؟ مگر کسی نے اس کے جبڑے پر اس زور سے گونسا مارا کہ وہ خود ہی بے ہوش ہو کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد عمرو کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ بلقیس اس کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی ہے، کسی مشروب کا گلاس اس کے پاس دھرا ہے۔ عمرو کے ہوش میں آ جانے پر بلقیس نے کہا، شکر ہے خدا کا کہ آپ کو ہوش آیا۔ عمرو نے جھٹ سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے تو ہوش آ ہی گیا، لیکن تمہیں ہوش میں کون لایا تھا؟ تم بھی تو بے ہوش پڑی تھی، اور وہ تاریکی کی چادر جو تم پر تنی تھی کیسے ختم ہوئی؟ اور پھر تمہاری اس آواز کو کیا ہوا؟ پہلے تو تمہاری آواز ایسی نہیں تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہوش میں آتے ہی اول فول بکنا شروع کر دیا ہے۔ میں وہی ہوں جو پہلے تھی۔ رہی میری آواز تو اس میں بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، وہی پہلے جیسی آواز ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، مگر یہ اگر مگر چھوڑو، میری بات پر دھیان دو۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر جنگل کی مہم میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں تو کیا حرج ہے؟ مگر عمرو تو اپنی ہی سوچوں اور فکروں میں گم تھا۔ وہ ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ بلقیس اچانک سے ہوش میں کیسے آ گئی، اور پھر وہ تاریکی جس کے پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا کیسے پیدا ہو گئی؟ پھر میرے جبڑے پر گونسا کس نے دے مارا، اور یہ بلقیس کی آواز تبدیل کیسے ہو گئی؟ اور ان تمام باتوں کا عمرو کو نہ تو کوئی جواب مل رہا تھا اور نہ کوئی سرا، مگر بلقیس نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دھیان ان تمام باتوں سے ہٹا ہی دیا۔ آخر جب اس نے ساتھ چلنے کو کہا تو عمرو بولا، میری نئی نویلی نازک اندام دلہن، میں درندوں سے پرخطر جنگل میں چڑیلوں سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، کوئی کبڈی کھیلنے نہیں جا رہا۔ اگر کسی چڑیل کا معمولی تھپڑ بھی تمہیں پڑ گیا تو تم کوسوں دور جا پڑو گی، میں تمہیں کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ نہیں جناب، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوگی، چڑیلوں کی ایسی کی تیسی میں انہیں خود لقمہ اجل بنا دوں گی۔ جب بلقیس نے ایسی باتیں اپنے منہ سے نکالی تو وہ حیران اور پریشان ہو کر اس کا منہ تکنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بلقیس ہے جس سے اس کی دکھ بھری داستان سن کر شادی خانہ آبادی کی ہے، یا کوئی اور شے ہے۔ وہ ایسی جرت والی دکھائی تو نہیں دیتی تھی۔ پھر عمرو نے سوچا کہ جس عورت نے قدم قدم پر مصیبتیں اور اذیتیں برداشت کی ہوں، اس میں جرت کا پیدا ہو جانا کچھ بعید نہیں، اس لیے اس کی ذات پر کسی قسم کے شے کا اظہار کرنا لاحاصل اور بے معنی ہے۔ لہٰذا عمرو نے ہنستے ہوئے اس سے کہا، خیر ہو رستم پہلوان کی، مان گیا تمہاری دلیری اور بہادری کو،
مگر میرے ساتھ چلنے سے پہلے سوچ لو کہ جنگل میں قدم قدم پر درندے بھی ملیں گے اور بچھو اور سانپ بھی۔ باقی رہیں چڑیلیں، خیر سے وہ تو آپ سے ملاقات کریں گی۔ آپ میری فکر چھوڑیے، آپ اپنی فکر کیجئے، انشاءاللہ میں آپ سے زیادہ بہادر ثابت ہوں گی۔ واہ رے میری قسمت، بیوی ملی ہے یا پہلوان ملا ہے، قدم قدم پر مقابلے کی سوچ رہی ہے۔ بلقیس کہکا مار کر خاموش ہو رہی۔ عمرو یار نے بلقیس کے ہمراہ جنگل میں پہنچنے سے قبل چاروں چڑیلوں کے حال احوال کے بارے میں پتہ چلا لیا تھا کہ وہ چاروں آدم خوری کے بعد کس حال میں مگن ہیں۔ ایک روز چاروں بہنیں محل کی چھت پر بیٹھیں دھوپ سیک رہی تھیں۔ رات بھر برف باری ہوتی رہی۔ صبح سورج تو نکل آیا تھا مگر ہوائیں بڑی سر چل رہی تھیں، اسی لیے چاروں بہنوں نے سوچا کہ وہ ذرا اپنا اپنا جسم گرم کرنے کی خاطر دھوپ میں چل بیٹھیں۔ چاروں اپنی اپنی آنکھ سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ رمکی اوپر منہ کیے نیلے آسمان کی جانب تک رہی تھی کہ کسی پرندے کی بیٹ اس کی آنکھ میں آن پڑی۔ رمکی کو بڑی اذیت ہوئی۔ اس نے آنکھ اتار کر اسے صاف کیا۔ اس کے بعد آنکھ بنیرے پر رکھ کر اپنے ڈیلے والا حصہ اندر سے صاف کر رہی تھی کہ ایک عقاب کی نظر اس کی آنکھ پر جا پڑی، جس پر اس نے ڈبکی لگائی اور رمکی کی آنکھ لے اڑا۔ دمکی نے دیکھا تو شور مچا دیا، ارے نا ہزاروں، عقاب رمکی کی آنکھ لے اڑا ہے۔ چھمکی نے اسی وقت ایک پرندے کا روپ بدلا اور اس عقاب کے پیچھے اڑ گئی۔ اس کے پیچھے سمکی نے بھی مادہ عقاب کا روپ بدلا اور پرواز کر گئی۔ دونوں بہنیں ہر قیمت پر عقاب سے رمکی کی آنکھ لے کر آنا چاہتی تھیں۔ رمکی بڑے دردناک انداز میں رونے لگ گئی۔ آنکھ کے بغیر تو اس کی زندگی حرام تھی۔ دمکی اس کے پاس بیٹھی اسے حوصلے سے کام لینے کو کہہ رہی تھی، مگر رمکی تھی کہ اسے کسی پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑے بین کر رہی تھی۔ وہ شیطان کو پکارتے ہوئے کہہ رہی تھی، خالو شیطان میری مدد کرو، میری آنکھ مجھے لا دو، ہائے خالو شیطان میری آنکھ، ہائے میں برباد ہو گئی۔ رمکی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دمکی حوصلے سے کام لو، خالو شیطان ضرور تمہاری مدد کریں گے، وہ ہماری نہیں سنیں گے تو اور کس کی سنیں گے؟ پھر رمکی ایک دم خاموش ہوتے ہوئے بولی، آہ دمکی خاموش ہو جاؤ، رونا دھونا ختم کرو، ایک آدمزاد ہمارے محل کی جانب آ رہا ہے۔ ہائے یہ کیا کہہ رہی ہو، آدمزاد آ رہا ہے؟ کہاں ہے وہ، کیسا ہے وہ؟ کاش اس وقت میری آنکھ ہوتی تو میں اسے بھی دیکھ لیتی۔ فکر نہ کرو، میں جو دیکھ رہی ہوں۔ ارے یہ کیا، وہ تو محل کی پچھلی سمت مڑ گیا، مگر محل کے پیچھے تو غلاظت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ارے بیوقوف، وہ کی سیاہ ہوگا، سیاہ؟ کیونکہ وہی لوگ جو چیزوں کو آگے پیچھے اور غور سے دیکھتے ہیں، شکاری نہیں دیکھتے۔ اور پھر ہمارا عرور کا محل بنا بھی تو بہت خوبصورت ہے، جو کوئی اسے دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اچھا تم یہیں بیٹھو، میں دیکھ کر آتی ہوں کہ وہ محل کی پچھلی سمت کیا کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر رمکی سیاہ کو دیکھنے چلی گئی، مگر سیاہ غلاظت اور گندگی کے ڈھیر دیکھ کر واپس چلا آیا۔ پھر وہ بے خیالی میں ہی بغلی دروازے سے محل کے اندر جا داخل ہوا۔ اس نے نچلے کمرے نہ دیکھے بلکہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے دائیں ہاتھ والا کمرہ دیکھا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ کمرے میں بے شمار ہڈیاں پڑی تھیں، جنہیں دیکھ کر سیاہ، جس کا نام شعیب تھا، بڑے غور سے تکنے لگ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک انسانی ٹانگ کی ہڈی اٹھائی، اسے لے کر سونگا، بڑبڑایا، اسے کسی درندے نے نہیں بلکہ غیر مرئی شے نے کھایا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے مقابل والے دونوں کمرے کے دروازے کھول ڈالے۔ سخت بدبو نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ سیاہ کا دماغ پھٹنے لگا۔ وہ ایک دم سے کوٹھے والی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ رمکی کو پتا چلا تو وہ دمکی کو لے کر چھت پر سے غائب ہو گئی۔ وہ سب سے نچلے ایک کمرے میں چلی گئیں۔ دمکی نے اس سے پوچھا، رمکی یہ کیا کر رہی ہو، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ سیاہ کہاں ہے؟ دمکی وہ کوٹھے پر ہے۔ یہ تو بڑا نہ ڈر سیاہ ہے، کسی شے سے اسے ڈر ہی نہیں آ رہا۔ وہ تو بو سے بھی نہیں گھبرایا بلکہ مزید محل کی چھان بین کرنے اوپر چھت پر چلا گیا۔ سیاہ چھت پر کھڑا ادے کی مدد سے چھت کا جائزہ لے رہا تھا۔ ادے کی بدولت اسے چڑیلوں کے پاؤں دکھائی دیے تو وہ ایک دم سے ہوشیار ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ تو چڑیلوں کے پاؤں ہیں۔ اب سیاہ کو اپنے آپ میں خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سہمی اور ڈری ڈری نظروں سے اپنے چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ اب ہر شے سے اسے خوف آنے لگ گیا۔ وہ اپنے آپ میں لرزنے لگ گیا۔ وہ بھاگنے کی خاطر سیڑھیوں کی جانب مڑا ہی تھا کہ چھمکی اور سمکی، چونکہ دمکی کی آنکھ لینے عقاب کے پیچھے گئی ہوئی تھیں، ایک دم سے اس کے روبرو آ کھڑی ہوئیں۔ سیاہ نے یوں ہی ان خوفناک چڑیلوں کو اپنے روبرو پایا تو وہ چیختا چلاتا ہوا کوٹھے پر سے نیچے کود گیا۔ اس کی خوفناک چیخوں سے گمسم اور سنسان جنگل گونج اٹھا۔ اس کا گھوڑا جو کچھ دور ایک درخت سے بندھا کھڑا تھا، اس کی چیخیں سن کر رسی تڑوا کر بھاگ نکلا۔ سیاہ نیچے پکے فرش پر گرا تو اس کے سر کے ٹکڑے ہو گئے، وہ مر گیا۔
چمکی اور سمکی نے اوپر سے جھانک کر اس کی لاش کو دیکھا تو مسکرا کر بولیں، واہ آج تو مزے ہی آ جائیں گے، خالو شیطان نے تو گھر بیٹھے بٹھائے ہمیں رزق دے دیا۔ پھر سمکی نے چھمکی سے کہا، چلو رزق تو ہمیں مل ہی گیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اب تم دمکی سے کیا کہو گی؟ کہنا کیا ہے؟ یہی کہوں گی کہ عقاب کو ہم نے مار ڈالا مگر اس کی آنکھ نہیں ملی، نہ جانے اس نے آنکھ اپنی چونچ سے کہاں گرا دی ہے، مگر دمکی روئے گی بہت۔ رونے سے کیا ہوگا، اس کا تڑپنا اس تک ہی رہے گا، کچھ تو نہ کر سکے گی۔ اسی طرح کی باتیں کرتی ہوئیں وہ دونوں نیچے اتر آئیں، دمکی اور رمکی سے ملیں۔ دمکی کو اس کی آنکھ کے بارے میں بتایا تو اس نے سر کو پیٹنا اور چلانا شروع کر دیا، پھر زمین پر بچھاڑے مارنے لگ گئی۔ ہائے میری آنکھ! تینوں حیران و پریشان تھی کہ وہ دمکی کو کیوں کر دلاسا دے کر چپ کرائیں۔ آخر سمکی نے آگے بڑھ کر اس سے کہا، دمکی صبر سے کام لو، عقاب نے جہاں کہیں تمہاری آنکھ گرائی ہوگی اس جگہ کا پتہ چل جائے گا، ہم وہاں سے تمہاری آنکھ لے آئیں گی، مگر اس جگہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ شوالا ویل مچھلی کے پڑوس میں ایک جادوگر تیندوا رہتا ہے، اس سے اگر کسی گمشدہ چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اپنی جسمانی جڑیں دور دور تک پھیلا دیتا ہے، اور جہاں کہیں وہ گمشدہ چیز پڑی ہوتی ہے اس جڑ کے ایک حصے پر اس جگہ کا نقشہ بن جاتا ہے، پھر وہ جڑ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر گمشدہ چیز پڑی ہے، جاؤ اور جا کر لے آؤ۔ سمکی تمہیں خالو شیطان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ ابھی جاؤ اور تیندوے جادوگر سے جا کر پتہ کرو کہ میری آنکھ جنگل میں کس حصے میں گری ہے۔ ابھی تو میں نہیں جا سکتی، البتہ کل صبح روانہ ہو جاؤں گی۔ تو کیا میں اس وقت تک اندھی رہوں گی؟ مجبوری ہے دمکی، تمہیں اس وقت تک تو صبر ہی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سمکی، کل کو اگر تمہیں بھی کسی مصیبت نے آن گھیرا تو میں بھی صبر کرنے کو کہوں گی، مدد نہیں کروں گی۔ چمکی نے دمکی کی بات کا برا مناتے ہوئے کہا، دمکی تو خوام خواہ بات کا پتنگڑ بنانے پر تلی ہوئی ہے، جب تمہیں کہہ دیا ہے کہ کل تمہاری آنکھ کا پتہ چلا لیا جائے گا تو تم کیوں بھی صبری ہوتی جا رہی ہو؟ ذرا صبر سے کام لو، خالو شیطان کرے تمہاری آنکھ بھی گم ہو جائے، پھر میں تم سے پوچھوں کہ آنکھ کے بغیر کیا حال ہوتا ہے کیا نہیں۔ اچھا جو تمہارا جی چاہتا ہے کہو اور کرو، ہم تمہیں کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ اس پر دمکی نے پھر سے بیان کرنے شروع کر دیے۔ چمکی نے سمکی اور رمکی کو اشارہ کیا، جس پر ان تینوں نے سیاہ کی لاش اٹھائی اور اندر لے آئیں، اور دمکی سے بولنی، اب رونا دھونا بند کرو اور یہ آدم ذات کھا لو۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ آدم ذات سیاہ نے کوٹھے کو پھلانگ کر بھاگ جانا چاہا تھا مگر وہ نیچے گر گیا، لاؤ مجھے اس کا سینہ اور دل دے دو۔ اچھا سینہ اور دل ہی لے لو مگر رونا دھونا ختم کرو۔ اس پر دمکی نے خاموشی اختیار کر لی اور پھر اطمینان سے چاروں نے بڑے دروازے کے مقابل صحن ہی میں بیٹھ کر سیاہ کو کھانا شروع کر دیا۔ دمکی کو نظر تو نہیں آ رہا تھا مگر وہ سب سے بڑھ کر بڑے بے ہنگم طریقے سے کھا رہی تھی۔ عمرو یار اپنی بیوی بلقیس کے ہمراہ جب خوفناک جنگل کی حدود میں داخل ہوا تو اس نے بلقیس سے کہا، بیگم ذرا سنبھل کر اور ہوشیاری سے، اس جنگل میں درندے بہت ہیں۔ عمرو یار جب اپنے گھر سے بلقیس کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار ہونے لگا تھا تو گھوڑوں نے بلقیس سے خوف کھاتے ہوئے بری طرح سے بتکنا شروع کر دیا تھا۔ عمرو نے ہنس کر بلقیس سے کہا، بلقیس یہ گھوڑے تو تم سے ایسے خوف زدہ ہو رہے ہیں جیسے تم کوئی غیر مرئی چڑیل قسم کی کوئی شے ہو۔ بلقیس نے عمرو کی جانب دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس نے باری باری سے گھوڑوں کی دم سے چند بال اتار لیے، جس پر دونوں گھوڑے امن و امان سے کھڑے ہو گئے۔ عمرو کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ بلقیس نے گھوڑوں کی دموں سے بال نوچ لیے ہیں۔ جب گھوڑے امن و امان سے کھڑے ہو گئے تو بلقیس نے کہا، مجھے تو آپ ہی بتنے لگ رہے ہو، دیکھیے نا گھوڑے کیسے امن و امان اور پیار سے میرے پاس کھڑے ہیں۔ ہاں بھئی شاید تم سچ ہی کہتی ہو، چلو آؤ چلیں۔ یہ دونوں اب انہی گھوڑوں پر سوار جنگل میں بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عمرو کی بات سن کر بلقیس نے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں، کوئی بھی درندہ مجھ پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ واہ بڑی دلیر ہو، آپ کی بیوی ہوں، کسی ایرے غیرے کی نہیں ہوں۔ ہاں بھئی یہ بات تو ہے۔ پھر اسی دم ان دونوں کو اپنے قریب سے ہی کسی شیر کی داڑ کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے اسی وقت میان سے تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور بلقیس سے بولا، بیگم ذرا سنبھل کر اپنی تلوار نکال کر ہاتھ میں لے لو۔ اسی دم شیر غراتا ہوا ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عمرو نے تلوار ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی اور شیر کے چھلانگ لگانے کا انتظار کرنے لگا، مگر بلقیس نے گھور کر جب شیر کی جانب دیکھا تو وہ اٹھ دوڑا۔ ارے یہ کیا، شیر تو بھاگ گیا؟ شیر نے بھاگ ہی جانا تھا۔ بلقیس نے پورے اعتماد کے ساتھ بات کی تو عمرو نے کچھ حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر بولا، مگر یہ بھاگا کیوں؟ چھوڑیے اس قصے کو، اس نے بھاگنا تھا سو بھاگ گیا۔ مگر عمرو کا وہ شک جس کا بلقیس کی ذات کے بارے میں ہو گیا تھا دور نہ ہو سکا۔ کچھ دور پہنچنے کے بعد ایک نئی بات سرزد ہو گئی۔ بلقیس نے عمرو سے کہا،
اس زمین پر کوئی شے حرکت کر رہی ہے؟ کیا کوئی سانپ ہے؟ نہیں کوئی ایسی شے ہے جس کا تعلق کسی چڑیل سے ہے؟ کیا بات کر رہی ہو بلقیس؟ صاف صاف بات کرو۔ تمہاری ہر بات مجھے الجھن اور شک و شبہات میں ڈال رہی ہے۔ کمال ہے آپ کو میری ذات پر بھی شک و شبہ ہونے لگا ہے۔ میں نے علم الارض حاصل کیا ہوا ہے، اس لیے زمین پر کوئی غیر معمولی شے ہوگی تو مجھے اس کا علم ہو جائے گا۔ بلقیس کی اس بات پر عمرو کے شک جاتے رہے۔ وہ سمجھ گیا کہ بلقیس سچ کہہ رہی ہے، اس کا علم اسے خطرات سے آگاہ کر سکتا ہے۔ اس پر عمرو نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا بیگم، بس یوں ہی مجھے شک سا پڑ گیا تھا۔ بہرحال کیا تم بتا سکتی ہو کہ ہمارے ارد گرد میں کون سی ایسی شے ہے جو کسی چڑیل سے تعلق رکھتی ہے؟ ابھی یقین سے میں کچھ نہیں بتا سکتی، بہرحال پتہ چل جائے گا۔ دوسری جانب چڑیلوں کے مابین ایسا ہوا کہ سمکی شوالا ویل مچھلی کی وسعت سے تندوا جادوگر سے پتہ کر کے آئی کہ دمکی کی آنکھ عقاب نے اپنی چونچ سے جنگل کے کس حصے میں گرائی ہے۔ جب اس نے دمکی کو آ کر اس بات سے آگاہ کیا تو وہ بے چین ہو کر بولی، رمکی سمکی جھمکی، جلد جاؤ، ابھی جاؤ اور میری آنکھ لے کر آؤ۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا وقت گزارا ہے، اب مزید میں آنکھ کے بغیر وقت گزار نہیں سکتی، اس لیے تم تینوں جاؤ اور میری آنکھ لے کر آؤ۔ ذرا سکون کرو دمکی، ہمیں سوچنے دو کہ ہم میں سے کون جا کر تمہاری آنکھ لائے۔ تم تینوں کیوں نہیں جاتی؟ آنکھ تلاش کر لو گی۔ اسے اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اٹھا کر لانے والی بات ہے، کیونکہ تیندو نے ساری بات سے مجھے آگاہ کر دیا ہے۔ سمکی کی بات پر دمکی اس کے گلے پڑ گئی، بولی پھر تم دیر کیوں کر رہی ہو؟ جاؤ اور جا کر میری آنکھ لے آؤ۔ اس پر سمکی نے اپنی بہنوں کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا، تم مجھے سانس نہ لینے دو گی، ابھی تو میں آنکھ کا پتہ چلا کر آ رہی ہوں اور ابھی تم مجھے آنکھ کے لیے روانہ کرنے پر وزید ہو۔ میں جا رہی ہوں، خالو شیطان ہم سب کا بھلا کرے۔ یہ کہہ کر سمکی اسی وقت دمکی کی آنکھ لانے کی غرض سے بہنوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچی جہاں آنکھ کے ملنے کا یقین تھا تو دور ہی سے اس نے اس مقام پر عمرو اور شہزادی بلقیس کو کھڑے دیکھ لیا۔ سمکی اسی دم درختوں کی اوٹ میں ہوتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ قدرے نزدیک جا پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بلقیس دمکی کی آنکھ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ دوسری جانب بلقیس کو بھی اپنے علم کی بدولت پتہ چل گیا تھا کہ اس کے گرد و نواح میں کوئی چڑیل چھپی ہوئی ہے۔ اس نے آنکھ عمرو کو دیتے ہوئے کہا، آپ اس آنکھ کو دیکھیے، اس میں سے آپ کو بہت کچھ دکھائی دے گا۔ اس پر عمرو نے دمکی کی آنکھ بلقیس کے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لی اور اسے غور سے تکنا شروع کر دیا۔ اتنے میں چند شعلے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ عمرو گھبرا کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا، مگر بلقیس نے اپنی جگہ نہ چھوڑی۔ اس نے شعلوں کی جانب دیکھتے ہوئے یوں ہی اپنی آنکھیں بینچیں، شعلے سرد پڑ کر اس کے آگے آن پڑے۔ پھر جس جانب سمکی چھپی کھڑی تھی بلقیس نے ادھر کا رخ کر کے کچھ پڑا، پھر اسی سمت زور سے پھونک مار دی۔ کچھ ہی دیر میں بلقیس اور عمرو کو کسی کی چیخیں سنائی دینے لگ گئیں۔ عمرو نے آگے بڑھ کر بلقیس کو گھسیٹا اور بولا، کیا کر رہی ہو بلقیس؟ یہاں کوئی خطرہ ہے، آؤ بھاگ چلیں، ورنہ جس کی یہ چیخیں سنائی دی ہیں وہ ضرور ہم پر کوئی مصیبت نازل کر دے گا۔ دراصل عمرو دمکی کی آنکھ دیکھنے میں مگن تھا، مگر پھر اس کی نظریں ان شعلوں پر جا پڑی جو انہیں بزم کرنے کی خاطر بڑھتے چلے آ رہے تھے، مگر وہ بجھ کر بلقیس کے آگے آن گرے۔ جو چیخیں انہیں سنائی دی تھیں وہ سمکی کی چیخیں تھیں، جس نے اپنی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے بلقیس اور عمرو پر حملہ کیا تھا، مگر بلقیس نے ان شعلوں کو فضا میں بزم کر دیا۔ مگر بلقیس کے عمل کا پتہ عمرو کو نہ چل سکا۔ دوبارہ حملہ بلقیس نے اپنے علم کو بروئے کار لاتے ہوئے سمکی پر کر ڈالا۔ سمکی پر بلقیس کا وار کارگر ثابت ہوا۔ وہ نہ تو اپنے آپ کو اس حملے سے محفوظ کر سکی اور نہ ہی وہاں سے فرار ہو سکی۔ سمکی کی آنکھ، دماغ اور دل اور اس میں بے شمار ایسی سوئیاں جا ڈوبیں کہ جن سے وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکی۔ وہ بری طرح سے تڑپنے لگی، اس کے بعد لاتعداد چیخیں مارنے لگیں، جس پر عمرو بلقیس کو گھسیٹ کر اپنے ہمراہ درخت کی اوٹ میں لے گیا۔ بلقیس کا حوصلہ برقرار تھا کیونکہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کا وار خالی نہیں گیا۔ جس چڑیل پر اس نے اپنے علم سے وار کیا تھا وہ اس کے وار سے بچ نہیں سکی، یقیناً مر کر رہے گی۔ لہٰذا بلقیس نے عمرو کو تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت، جو کچھ بھی ہوگا ہمارے حق میں ہوگا۔ تم تو ایسے ہی بات کر رہی ہو جیسے تم نے ہی سب کچھ کیا ہو۔ میں نے کیا کیا؟ یہی کہ کسی پر وار کر کے اسے یوں تڑپانا، اور جو تڑپنے کے ساتھ ساتھ چیخیں بھی بلند کرنے لگ گیا ہو۔ مجھے تو یہ کسی چڑیل کی چیخیں معلوم ہوتی ہیں۔ آؤ بلقیس، یہاں سے بھاگ جائیں، کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر کچھ سوچیں۔ کیا سوچنا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا علم مجھے کہتا ہے کہ یہ 4 چڑیل بہنوں میں سے ایک بہن کا خاتمہ ہو گیا۔
وہ کیسے؟ عمرو نے حیران نظروں سے بلقیس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس بات کا کیسے پتا چلا کہ 4 چڑیل بہنوں میں سے ایک چڑیل کا خاتمہ ہو گیا؟ کیا یہ چیخیں کسی مرنے والی چڑیل کی ہیں؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیسے جان لیا؟ پھر عمرو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی آنکھ کو بری طرح سے مچلتے ہوئے محسوس کیا۔ عمرو نے اس آنکھ کی ساخت اور بناوٹ کو دیکھ کر یہی جانا تھا کہ یہ آنکھ کسی انسان کی نہیں بلکہ کسی جانور کی ہے، اور پھر بلقیس نے بھی ابھی تک اس آنکھ کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی تھی۔ جب عمرو نے آنکھ کو مچلتے ہوئے محسوس کیا تو اس نے مٹھی کھول کر آنکھ کو تکنا شروع کر دیا۔ پھر وہ آنکھ مچلتی ہوئی عمرو کی ہتھیلی پر سے زمین پر جا گری۔ بلقیس نے بڑھ کر آنکھ اٹھائی اور اسی سمت پھینک دی جس سمت سے کچھ لمحے پہلے چیخوں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا، ارے یہ کیا کیا تم نے؟ آنکھ پھینک دی؟ ہاں، جس کی یہ مٹی ہے اسی کو جا لگے۔ تم نے میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ بلقیس نے عمرو کی جانب سے رخ موڑ کر فضا میں گورنا شروع کر دیا۔ جب اسے آسمان پر 2 سیاہ بدلیاں بڑھتی ہوئی دیکھیں تو اس نے عمرو کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ عمرو، فوراً گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ چلیں۔ اب یہاں ٹھہرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ عمرو اسی وقت حیران تو بہت ہوا کیونکہ بلقیس اس سے باتیں ہی ایسی کر رہی تھیں، لیکن اس نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ فوراً بلقیس کے ہمراہ دوڑتا ہوا اپنے گھوڑے پر جا سوار ہوا۔ بلقیس بھی سوار ہو گئی۔ پھر ان دونوں نے اپنے گھوڑے ایک سمت دوڑا دیے۔ چمکی اور رمکی کے علاوہ دمکی کو بھی اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب بلقیس نے سمکی پر وار کیا تھا کہ ان کی بہن پر ایک آدم زادی عاملہ نے حملہ کر دیا ہے۔ اس پر انہوں نے دمکی کو وہیں ارور کے محل میں چھوڑا اور سمکی کی امداد کے لیے چل پڑیں۔ لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچی جہاں سمکی پر حملہ ہوا تھا تو انہوں نے سمکی کے جسم کو جلتے اور ساتھ ہی تبدیل ہوتے ہوئے پایا۔ دونوں چیخیں مار کر سمکی کے جسم سے لپٹ گئیں۔ آگ بجھانے کی کوشش کی مگر وہ آگ بجھا نہ سکیں، لہٰذا ان دونوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ بھی ہوا کی بدولت اڑ گئی۔ پھر اسی دم ہوا کا ایک ایسا تیز جھونکا آیا جو اس کی راکھ کو اڑا کر کہیں سے کہیں لے گیا۔ دونوں بہنیں سخت غصے میں تھیں۔ دونوں اپنے علم کی قوت سے جان چکی تھیں کہ ان کی بہن کو کس نے اور کیوں مارا ہے۔ پھر اسی دم ان کی نظریں دمکی کی آنکھ پر جا پڑی جو ان سے کچھ دور زمین پر پڑی تھی۔ دمکی کی آنکھ پا کر دونوں بہت خوش ہوئیں۔ چمکی نے کہا، چلو ہمارا ایک دکھ تو دور ہوا۔ رمکی نے کہا، یہاں سے کچھ دور خالو شیطان کا غار ہے، آؤ دشمن کے بارے میں خالو شیطان سے چل کر بات کریں کہ وہ اصل میں کون ہے۔ نہیں رمکی، اس وقت دمکی گھر میں اکیلی ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اسی لیے ہمیں واپس جانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ محل کے اندر بیٹھی ہوگی، کوئی بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس وقت ہم نے اس دشمن کا پتہ چلانا ہے جس نے ہماری بہن سمکی کی جان لی ہے۔ کیا ہم اپنے علم سے زمین پر نقوش بنا کر اس دشمن کا پتہ نہیں چلا سکتی؟ دیکھو چمکی، اس بات کا تو پتہ چل جائے گا لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ دشمن اس وقت موجود کس مقام پر ہے۔ ہمیں پتہ تو اس کے مقام کا چاہیے تاکہ اس پر آسانی سے حملہ کر کے ہم اس دشمن سے اپنی بہن کا انتقام لے سکیں۔ اسی لیے ہمارا خالو شیطان کے غار میں پہنچنا اور اس کی عبادت کر کے اس سے دشمن کی ساری باتوں کے بارے میں پوچھنا بہت ضروری ہے۔ مگر رمکی، خالو شیطان کا غار جیسا کہ تم بتا رہی ہو کہ نزدیک ہی پایا جاتا ہے، اتنا نزدیک بھی نہیں، کافی دور ہے۔ کم از کم 7 سلسلہ وار پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد ہم اس غار میں پہنچ پائیں گی۔ کوئی بات نہیں، ہم اپنی قوت سے جلد وہاں پہنچ جائیں گی۔ سمکی کی موت نے اسے بدل کر رکھ دیا ہوا تھا اور ویسے بھی وہ چاہتی تھی کہ دمکی کی آنکھ اسے جتنی جلد پہنچا دی جائے اتنا ہی اچھا، مگر رمکی سمکی کو مارنے والے سے سخت انتقام لینا چاہتی تھی۔ اسے سمکی کے قاتل پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ سارے کام چھوڑ کر اسے بھی اتنی ہی بے دردی سے مارنا چاہتی تھی جس بے دردی سے اس نے اس کی بہن کو مارا تھا۔ بس وہ اپنی اسی بات پر بضد رہیں۔ لاچار چمکی کو اس کا ساتھ دینا پڑا، لہٰذا دونوں اسی وقت شیطان کے اس غار کی جانب چل پڑیں جو 7 پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد ایک وسیع و عریض مگر انتہائی خوفناک وادی میں تھا۔ اس تمام علاقے میں شیطان اور اس کے شتونگڑے آباد تھے۔ ان شتونگڑوں میں کے غار ایسے تھے جن میں انتہائی خطرناک چڑیلیں اور ظالم جنات رہتے تھے۔ دونوں چڑیل بہنیں اسی وادی میں پہنچنے کی خاطر منٹوں کے وقفے سے ایک ایک پہاڑ عبور کر رہی تھیں۔ چونکہ عمرو یار کے علم میں یہ تھا کہ ایک آنکھ والی چڑیلیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اس نے ان 4 بہنوں کی ایک ایک آنکھ ہونے پر کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی۔ چند لمحوں میں ہی عمرو کے ذہن و دل میں ساری بات آ گئی تھی۔ اس پر اس نے یہی ارادہ کیا وہ بلقیس کے بالوں کو اپنے قابو میں لا کر ابھی بے بس اور لاچار کر دے تو اچھا ہے۔ عمرو ایسی سوچ میں ہی تھا کہ بلقیس نے پوسیڈون کے ہیروں کے بارے میں بات کر کے اسے مزید حیرت میں ڈال دیا۔
جب اس نے امرو پر پوسیڈون کے ہیروں کے محل کی چوکھٹوں میں ہوتا اور ان کی تاثیر کی ساری بات، تو اب امرو کو 100% یقین ہو گیا یہ بات بلقیس کے علم العرض کو قطن نہیں، اس کی اپنی ساحری کی بات ہے۔ اب عمرو نے ارادہ کر لیا کہ وہ بلقیس پر قابو پائے بغیر ہرگز نہیں رہے گا۔ عمرو اس بات سے آگاہ تھا کہ کسی چڑیل کے اگر بال نوچ کر اپنے قبضے میں کر لے تو وہ چڑیل اس کی فرما بردار ہو کر رہ جاتی ہے۔ ادھر عمرو ایسی ہی باتیں سوچ رہا تھا کہ رمکی اور چمکی نے پرواز کے دوران جب دمکی کی آنکھ کو دیکھا تو اس نے مرجائے ہوئے اسے پایا۔ جب دونوں بہنیں جان گئی کہ ان کی بہن دمکی پر موت کے سائے چھانے شروع ہو گئے ہیں، تو وہ جان گئی کہ کسی دشمن نے دمکی کو موت کی راہ پر ڈالا ہے، جس دشمن نے اس سے پہلے اس کی بہن سمکی پر حملہ کر کے اسے مار دیا تھا۔ اس پر چمکی نے رمکی سے کہا، رمکی، ہمیں فوراً ارور کے محل کی جانب چلنا ہوگا، ہماری بہن دمکی سخت مصیبت میں ہے، دشمن نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہن کی مدد کریں۔ رمکی نے بھی چمکی سے اتفاق کیا، لہذا دونوں شیطان کے غار میں جانے کی بجائے اپنے محل ارور کی جانب چل پڑیں۔ ان دونوں کی واپسی کے دوران ہی عمرو نے بلقیس پر قابو پانے کا ارادہ کرتے ہوئے پوری قوت سے اس کے بال اپنے قابو میں لیتے ہوئے کہا، بتا تیری حقیقت کیا ہے؟ عمرو نے انتہائی غصے میں اس سے کہا۔ عمرو کے یوں بال قابو میں لینے پر بلقیس کو ویسی اذیت نہ ہوئی جیسی کہ عام چڑیلوں کے بالوں کو قابو کر لینے میں ہوتی تھی۔ اس نے عمرو سے اپنے بال چھڑاتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کوئی چڑیل تو نہیں ہوں کہ جس کے بال قابو میں کریں گے تو وہ آپ کی لونڈی بن کر رہ جائے گی۔ میں تو ویسے ہی آپ کی لونڈی ہوں، آپ کی بیوی جو ٹھہری۔ جب بلقیس نے ایسے الفاظ اپنی زبان سے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کیے تو عمرو کے ہاتھ خود بخود اس کے بالوں پر نرم پڑ گئے۔ پھر بلقیس نے کہا، میرے خیال میں آپ کو میرے علم کی بدولت شکوک و شبہات پڑ جاتے ہیں، آئندہ میں اپنے علم کی بدولت کبھی آپ پر روب ڈالنے یا حقائق بیان کرنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ بلقیس نے بات ختم کی تھی کہ رمکی اور چمکی نے اچانک دونوں پر حملہ کر کے ان پر قابو پا لیا، اپنی ساحرانہ قوتوں سے دونوں کے جسموں کی طاقت زائل کر دی، جس پر بلقیس اور عمرو بے بس ہو کر رہ گئے۔ پھر رمکی نے بلقیس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہم نے تمہاری پہچان کر لی ہے، تو ہی ہماری بہن سمکی کی قاتلہ ہے۔ اب ہم جس طریقے سے تمہیں ماریں گے، تمہارے جیسے دوسرے لوگ اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کاش میں اپنے شوہر سے مخاطب نہ ہوتی، میری نظریں آسمان پر ہوتی تو تم دونوں کبھی بھی ہم پر قابو نہ پا سکتیں۔ چل ہٹ آئی بڑی تیز ترار۔ اتنا کہنے کے بعد عمرو اور بلقیس کو محل میں لے جا کر نچلے کمروں میں سے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ان دونوں کو قید کرنے کے بعد دونوں بہنیں اپنی بہن دمکی کی جانب متوجہ ہوئیں، جو مردہ حالت میں محل سے باہر پڑی تھی۔ رمکی نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھ اس کے ماتھے پر سجا دی، اس کے بعد روتے ہوئے بولی، اندھے پن میں محل کا دروازہ عبور کر ڈالا، اگر یہ محل کا دروازہ عبور نہ کرتی تو کبھی نہ مرتی۔ اس پر چمکی نے کہا، اس چڑیل نے اپنے محسوس انداز میں دمکی کو گالیاں دے کر اسے اشتعال دے دیا تھا، اسی لیے وہ غصے میں بری ہوئی محل کے باہر بڑے دروازے سے نکل آئی۔ اچھا رمکی، اب دمکی کی لاش جلاؤ اور محل کے اندر چل کر اپنی چڑیل دشمن کو سزا دینے کے بارے میں سوچو۔ میں اسے سب سے پہلے سزا دے کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ ہماری ایک نہیں دو بہنوں کی قاتلہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، اس کے بعد اس مکار کو سزا دیں گے جو پورے بصرے میں چڑیلوں اور جنات میں بڑا مشہور ہے۔ ہاں رمکی، میں تو اس پر قابو پاتے ہی جان گئی تھی کہ یہ بصرے کا وہی عیار ہے جس کی کبھی سامری جادوگر سے ٹھن گئی تھی۔ ہاں، یہ وہی سخت ظالم آدمزاد ہے، میں نے بھی اس پر ایسا حملہ کیا کہ اسے اب مشکل سے اپنا آپ برقرار رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک کہا ہے تم نے، میں نے اس چڑیل کو بھی بے بس کر دیا ہوا ہے، وہ بھی اب اپنا کوئی سحر کرنے کی قابل نہیں رہی۔ اس کے بعد رمکی نے دمکی کی آنکھ پر پھونک ماری تو دمکی کا جسم کسی سوکھی مکڑی کی ماند جلنے لگ گیا، پھر ان دونوں کے دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر اسی دم ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جو اس کے تمام راکھ کو اڑا کر لے گیا۔ شکر ہے خالو شیطان نے دمکی کی موت کو قبول کر لیا۔ دمکی سے فارغ ہونے کے بعد دونوں محل میں جانا چاہتی تھی کہ انہیں کسی آدمزاد کا شور سنائی دیا جو بلند آواز میں پکار رہا تھا کہ چار آنکھیں، چار چڑیلیں۔ میرے دوست، یہ وہی آدمزاد شکاری تھا جو اپنے چاروں دوستوں میں تنہا چڑیلوں کا شکار ہونے سے بچ گیا تھا اور جو چڑیلوں کے خوفناک چہرے دیکھنے کے بعد پاگل ہو گیا تھا، اور اس دن سے لے کر آج تک پاگلوں کی ماند جنگل میں گھوم رہا تھا۔ جب کبھی اسے بھوک کا احساس ہوتا تو کسی درخت کا پھل کھا کر اپنی بھوک مٹا لیتا تھا۔ اس کے علاوہ پھر سے چار آنکھیں، چار چڑیلیں پکارتا ہوا پھر سے بھرے جنگل میں ناچنا، کودنا اور بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا تھا۔ دونوں نے اسے دیکھا تو ایک دوسرے کی جانیں مسکرانے لگ گئیں۔ پھر رمکی نے چمکی سے کہا، آؤ چمکی، اس کا شکار کریں۔ شکار تو یہ ہو ہی جائے گا
مگر اسے کھائیں گی چڑیل کو مارنے کے بعد۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دونوں اس شکاری کے پاس جا کھڑی ہوئیں۔ چھمکی اس پر سحر کرنا ہی چاہتی تھی کہ شکاری نے چیختے چلاتے ہوئے رمکی کے بالوں کو پکڑ لیا اور چلانا شروع کر دیا۔ ہاں اسی رسے سے میں اسے پھانسی دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ رمکی نے یوں ہی اپنے بال اس کے قبضے میں پائے تو چلاتے ہوئے بولی، رحم کرو مجھ پر، میں تمہاری لونڈی ہوں، غلام زادی ہوں۔ لیکن چھمکی نے بڑی پھرتی سے کام لیا۔ اس نے شکاری پر سحر کر کے اسے بے بس کر دیا اور بے جان سا کر دیا اور آدموا کر کے زمین پر جا گرا۔ رمکی نے سانس لیتے ہوئے کہا، چھمکی تم اگر سحر نہ کرتی تو مجھے اس نامراد آدم ذات نے مار ہی ڈالنا تھا۔ اس کے بعد دونوں اسے لے کر اپنے ارور کے محل میں جا پہنچی اور اسے ایک ایسے کمرے میں جا ڈالا۔ شکاری نیم بے ہوشی کے عالم میں فرش پر پڑا رہا۔ شام پڑنے والی تھی۔ دونوں بہنیں آج کی کارروائی سے اتنی تھک اور نڈال گئی تھیں کہ اب ان کا کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ لہٰذا رمکی نے چھمکی سے کہا، کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لیں، کہیں وہ ہمارے قبیلے کی چڑیل کوئی کام نہ دکھا دے۔ پگلی ہوئے جا رہی ہو، میں نے اس کی تمام ساحرانہ قوتیں سلپ کر دی ہیں، اسی لیے وہ اب کچھ نہیں کر سکتی۔ اور وہ دونوں آدمزاد، وہ تو برسوں تک ہوش میں نہیں آ سکتے۔ اس عیار کا تو برا حال ہے، وہ تو کونے میں ایسے پڑا ہے جیسے کوئی چوہا کسی بلی سے خوف زدہ ہو کر پڑا ہو۔ وہ ہمارے لیے چوہا ہی تو ہے، ہم اس کے لیے بلیاں۔ اس پر دونوں نے کہکا مارا اور اپنے کمرے کی ہڈیوں کے ڈھیر پر جا پڑیں۔ پڑتے ہی ان دونوں کی ایک ایک آنکھ بند ہونا شروع ہو گئی، پھر دونوں اسی وقت سو گئیں۔ سارے دن کی باغ دوڑ سے ان کا تھکاوٹ کے مارے برا حال تھا، اسی لیے جلد ہی گہری نیند سو گئی۔ عمرو یار کمرے کے کونے میں نہ ڈال پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے جب ہوش آیا تو اس نے ذہن پر پڑے ہوئے اپنے حال پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اسے جب ایک ایک بات یاد آ گئی، وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے قدم اٹھایا تو وہ گر پڑا۔ اس کے جسم میں جان بالکل نہیں تھی۔ اس نے اپنے آپ میں سوچا، عمرو اگر تو اسی طرح بے ہمت بے حوصلہ پڑا رہا تو چڑیلوں کا لقمہ بن کر رہ جائے گا۔ اس پر اس نے ایک بار پھر ہمت کی اور ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا دروازوں تک جا پہنچا۔ دروازہ ہلایا تو اسے باہر بند پایا۔ دروازے کے ایک سوراخ سے باہر کی جانب دیکھا، لیکن اندھیرے کی بدولت اسے کوئی شے دکھائی نہ دی۔ سوراخ اندر والے کنڈے کے عین نیچے تھا، جس پر عمرو نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا خنجر نکالا اور خنجر کی نوک سے چھید باہر نکال کر ذرا حرکت دی تو دھیرے سے دروازہ کھل گیا۔ عمرو نے ہمت سے کام لیا، گردن باہر نکال کر راہداری میں دیکھا۔ جب کوئی دکھائی نہ دیا تو وہ چپ چاپ دیوار پر ہاتھ رکھتا ہوا باہر چلا آیا۔ ساتھ والا کمرہ بھی بند تھا، لیکن کنڈا نہیں چڑھا ہوا تھا، جس پر وہ جان گیا کہ کمرے کے اندر کوئی ہے، مگر سویا پڑا ہے۔ اگر کوئی جاگ رہا ہوتا تو پتہ چل جاتا۔ اس پر عمرو نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ بظاہر اسے اندر کوئی دکھائی نہ دیا۔ عمرو کو بلقیس کا خیال آیا، اس کی جیب میں چگماک پتھر پڑے تھے۔ گھر سے چلتے وقت اس نے کسی خطرے کے مد نظر یہاں کی خاطر اپنی جیب میں رکھ لیے تھے۔ عمرو نے اپنے ہی لباس کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور چمگاک پتھروں کی بدولت اسے جلا کر دیکھنا چاہا کہ کمرے میں جو پڑا ہے وہ کون ہے۔ یوں ہی عمرو نے وہ ٹکڑا جلایا، اسے شکاری اوندے منہ بے دم پڑا ہوا دکھائی دیا اور اس کے نیچے جو کپڑا پڑا تھا وہ عمرو کی زنبیل تھی۔ اس نے پہلی نظر میں ہی اپنی زنبیل کی پہچان کر لی تھی۔ زنبیل دیکھتے ہی اس کے مردہ دل اور جسم میں ایک دم جان آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر شکاری کے نیچے سے اپنی زنبیل نکالی، پھر یہ آزمانے کی خاطر کہ آیا اس کی زنبیل حقیقی ہے یا نہیں۔ اس نے اس کا منہ کھولا اور شکاری کی جانب کرتے ہوئے بولا، زمین پر جو شخص پڑا ہے وہ زنبیل میں بند ہو۔ اس پر وہ شکاری اسی وقت اپنی جگہ سے بلند ہو کر عمرو کی زنبیل میں جا پڑا۔ جب عمرو کو پتہ چل گیا کہ اس کی زنبیل بالکل اصلی اور اسی کی ہے تو اس کی جان میں جان آ گئی، تمام کمزوریاں جاتی رہیں۔ اس نے اب چڑیلوں سے انتقام لینے اور انہیں زنبیل میں قید کر لینے کا عہد کر لیا۔ عمرو اس کمرے میں جا کھڑا ہوا، انتقام لینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ عمرو نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو اسے دو ہیولے دکھائی دیے۔ ایک نے دوسرے سے بات کی تو عمرو اسی وقت جان گیا کہ یہ دونوں وہی چڑیل بہنیں ہیں جنہوں نے اسے اور بلقیس کو بے بس کرنے کے بعد اس محل میں لا کر قید کیا تھا۔ ایک چڑیل دوسری سے کہہ رہی تھی، میرے خیال میں پہلے اس کے دونوں بازو شل کریں، اس کے بعد ایک ٹانگ، اس کے بعد اسے ناچنے پر مجبور کریں۔ اگر ناچے نہیں تو اس پر بجلیوں سے وار کر کے اس کی کھوپڑی کو چھید کر دیں۔ نہیں چمکی، اسے ایک دم نہ مارو، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹو، پھر اسے تڑپنے کا مزہ دیکھو۔ اس ظالم چڑیل نے ہماری دو بہنوں کو مارا ہے، ہم اسے تڑپا تڑپا کر ماریں گی۔ صبح تک اس کے ساتھ ایسے ہی کھیلیں گی جیسے کوئی بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے۔ اس پر چمکی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مگر یہ بدبخت بوتل میں سے باہر کیسے چلی آئی؟ میں نے اسے اپنے سامنے ایک ظالم جن کو بوتل میں قید کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی خوف سے میں تم تینوں کو لے کر بھاگ نکلی تھی۔
میرے خیال میں کسی بیوقوف آدمزاد سے حماقت ہو گئی۔ جب وہ دونوں بلقیس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھیں تو امرو اسی وقت بلقیس کی حقیقت سے آگاہ ہو گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی چڑیل ہے جسے سوشم جن نے پیر و مرشد کے حکم سے بوتل میں سے آزاد کیا تھا، اور جس کا نام امیر نے بنت جلال رکھتے ہوئے تاکید کی تھی کہ وہ ہمیشہ آدمزادوں کی مدد ضرور کیا کرے۔ شاید اسی وجہ سے بنت جلال نے بلقیس کا روپ دھار کر قدم قدم پر مدد کی، اور اس نے اپنی جو داستان غم سنائی تھی وہ محض اسے پھنسانے کی خاطر سنائی تھی۔ اور امرو کو جب احساس ہوا کہ اس نے کسی عورت کی بجائے چڑیل سے شادی کر لی ہے تو اسے اپنے آپ سے بڑی گھن آئی۔ اس نے عہد کر لیا کہ وہ بلقیس پر قابو پانے کے بعد وہ اسے آزاد کر دے گا۔ چڑیلوں نے جب اپنے درمیان بلقیس کو سزا دینے کے بارے میں فیصلہ کیا اور یوں ہی آگے بڑھ کر انہوں نے بلقیس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو امرو نے اسی وقت زنبیل کا منہ کھول دیا اور بلند آواز میں پکارا، دونوں چڑیل بہنیں میری زنبیل میں قید ہوں۔ دونوں بہنوں نے اچانک امرو کی جانب دیکھا اور اس پر حملہ آور ہونا چاہتی تھی کہ فضا میں معلق ہو کر رہ گئیں۔ چھمکی پکاری، او یار اپنا وار روک لے، اگر تم نے اپنا حملہ نہ روکا تو خالو شیطان تیرا برا حال کریں گے، بہت ہی برا۔ رمکی بولی، تیرا یہ جادو کا تھیلا تو ہمارے ہاں پڑا تھا۔ اسی طرح کی دونوں باتیں کرتی ہوئی زنبیل میں جا پڑیں۔ اس کے بعد امرو نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور بلقیس کو نیم مردہ حالت میں زمین پر چت پڑے ہوئے پایا۔ امرو نے اسے بھی زنبیل میں بند کر لیا۔ اس کے بعد اس نے باقی کمروں کا بھی جائزہ لیا کہ کہیں اور بدقسمت ان کمروں میں سے کسی ایک میں قید نہ ہو، مگر امرو کو اور کوئی انسان دکھائی نہ دیا، جس پر وہ محل سے باہر چلا آیا۔ باہر آ کر ایک کمرے کے دروازے کو چماک پتھروں سے آگ دکھائی تو آگ ایک دم سوکھی لکڑیوں کی ماند بھڑک اٹھی۔ امرو باہر کی جانب دوڑا۔ وہ بڑے دروازے کو پھلانگنا ہی چاہتا تھا کہ اسے پوسیڈ ون کے ہیروں کا خیال آیا، جس پر وہ دروازہ چھوڑ کر بغلی دروازے سے باہر چلا آیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ بغلی دروازے کے نیچے ہیرے دفن نہیں ہیں۔ باہر آ کر امرو نے کچھ دور کھڑے ہو کر محل کے جلنے کا تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ اور محل کی آگ نے پورے جنگل کو روشن کر دیا تھا۔ پھر امرو کو چڑیلوں کا خیال آیا تو اس نے انہیں بھی محل کے ساتھ ہی جلانے کا عہد کر لیا، لہٰذا اس نے زنبیل کا منہ کھولا اور بولا، دونوں چڑیلے بہن اور کے محل کی آگ میں جل مریں۔ اس پر رمکی اور چمکی چیخوں پکار کرتی ہوئی زنبیل سے باہر آئیں اور محل کے شعلوں پر جا گریں۔ کافی دیر تک ان کی چیخوں پکار سنائی دیتی رہی۔ جب ارور کا محل آدھے سے بھی زیادہ جل کر راکھ ہو گیا تو امرو نے واپس چلنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ ہی دور چلنے پر اسے بلقیس اور اپنا گھوڑا مل گیا۔ امرو نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں گھوڑے چڑیلوں کی خوراک نہیں بنے۔ اس کے بعد امرو ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ کی جانب چل پڑا۔ امرو یار نے گھر پہنچنے کے بعد پہلے تو کچھ دیر آرام کیا، پھر اٹھ کر کچھ کھایا پیا اور سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ اس پر امرو نے سب سے پہلے اس بد نصیب شکاری کو زنبیل میں سے نکالنے کا فیصلہ کیا، جو اپنے 3 ساتھیوں کی عبرتناک موت پر پاگل ہو چکا تھا۔ امرو سب سے پہلے اسے اس کے گھر روانہ کرنا چاہتا تھا۔ امرو کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ پاگل ہے۔ امرو نے جب اس سے اس کے حالات کے بارے میں پوچھا تو اس نے امرو یار کو پورے حالات اور واقعات سے آگاہ کر دیا۔ امرو کو سن کر بڑا افسوس ہوا۔ امرو کو اس نے بتایا کہ وہ ایک سرحدی گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس کا نام سلام ہے۔ اس کے تینوں ساتھی باسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اس پر امرو نے اسے بہت سی اشرفیاں دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان میں سے اپنے ساتھیوں کے گھروں میں بھی دے تاکہ ان کے مسائل کے بارے میں تنگ نہ ہوں تو وہ ان سے اپنے مسائل حل کریں۔ اس پر شکاری سلام نے امرو کا بہت شکریہ ادا کیا اور پھر امرو کے دیے ہوئے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ سلام کے رخصت ہو جانے کے بعد امرو نے اللہ کا نام لے کر بلقیس کو زنبیل سے باہر نکالا۔ جب بلقیس زنبیل سے باہر آ کر تخت پر آن بیٹھی تو بڑی حشاش بشاش اور خوش تھی۔ امرو نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، بنت جلال، میں نے تیری ساری کہانی سن لی اور جان بھی گیا ہوں۔ تم نے مجھے دھوکے میں رکھ کر مجھ سے شادی کر لی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس پر بنت جلال نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے میری حقیقت کو تو جان لیا، میرے احسانوں کو نہیں جانا امرو۔ میں وہی ہوں، تمہیں موت کے منہ سے بچانے والی اور تیرے گھر کی صفائی وغیرہ کرنے والی۔ تو بڑا احسان فراموش ہے، مگر یہ جو تم نے مجھ سے شادی کا دھوکہ کیا ہے، اس میں کس قسم کے احسان کی تعبیر کروں؟ میں نے تم سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، تم نے روم کی شہزادی سے شادی ہی کی تھی۔ میں نے اپنی خواہش پورا کرنے کی خاطر ایک کھیل کھیلا، مگر اس کھیل میں کامیاب ہونے کی بجائے ناکام ہو گئی اور مجھے پتہ چل گیا کہ میرا بید کھل چکا ہے، تو میں نے پھر یہی سوچا کہ میں اپنی حقیقت کی جانب واپس ہی لوٹ جاؤں تو بہتر ہے۔ ہاں، اگر اتنی جلدی میرا بید نہ کھلتا تو میں کچھ عرصے تک تمہارے ساتھ ہنسی خوشی گزار لیتی، کیونکہ میں تمہیں اسی وقت سے پسند کرنے لگی ہوں جس دن میں نے تمہیں امیر کے ہاں دیکھا تھا۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ میں ایک طویل عرصے تک تمہارے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی،
کیونکہ میرا راز اگر کوئی اور نہیں کھولے گا تو امیر حمزہ ضرور کھول دیں گے، اسی لیے میں نے یہی سوچ رکھا کہ عمرو کے ساتھ جتنی بھی زندگی بسر ہو جائے اتنی ہی بہت ہے، مگر بدبخت چڑیل بہنوں نے بہت جلد میرا راز تم پر فاش کر دیا۔ یہ تم کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو بنت جلال؟ یہ تو میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ بہت سی چڑیلوں میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنا روپ ہر جنس میں تبدیل کر سکتی ہے، اسی لیے تم نے اگر کسی خوبصورت عورت کا روپ دھار لیا تو کیا ہوا؟ اور جو تم نے کہا کہ میری شادی روم کی شہزادی سے ہی ہوئی تھی تو وہ کہاں ہے؟ کیا تم نے اسے جان سے مار کر اس کا روپ دھار لیا تھا؟ نہیں عمرو، تمہاری بیوی تو زندہ ہے۔ زندہ ہے؟ کہاں؟ تمہارے مرحوم غلام حارث کے کمرے میں، لیکن اسے دیکھنے اور پانے سے پہلے تم میری بقایا بات بھی پوری سن لو۔ وہ یہ کہ شادی کے دوسرے دن جب تم اور شہزادی اسی جگہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور شہزادی تمہارے ہمراہ جنگل میں جانے کے بارے میں بات کر رہی تھی تو اسی دم میرا دل چاہا کہ شہزادی تمہارے ہمراہ نہ جائے، کیونکہ میں خود جاؤں تاکہ ان چار چڑیل بہنوں کے مقابلے میں تمہاری پوری پوری مدد کر سکوں۔ لہٰذا میں نے جو بات پہلے سوچ رکھی تھی اس میں اس عمر کا بھی اضافہ کر لیا، چونکہ میں خود تمہارے ہمراہ زندگی بسر کرنے کی خواہش مند تھی، اس لیے مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ تم اتنی جلد ایک شہزادی سے شادی کر کے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ لہٰذا میں نے اسی وقت اندھیرے کی چادر تانی اور شہزادی کو بے ہوش کر کے اس کے جسم میں اپنی روح ڈال دی، اور اپنے ہی جسم میں جو تم امیر کے ہاں دیکھا تھا شہزادی کی روح ڈال کر اسے نیم بے ہوشی کے عالم میں ایک طویل عرصے کے لیے رہنے دیا۔ چونکہ یہ کام کرنے سے قبل ہی میں نے حارث کا کمرہ تاڑ لیا ہوا تھا، اسی لیے میں نے شہزادی کی روح کو اپنے جسم میں مقید کر کے اسے حارث کے کمرے میں ڈال دیا۔ مجھے علم تھا کہ جب سے تمہارا غلام حارث اللہ کو پیارا ہوا ہے اس وقت سے تم نے اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا ہے اور اسے کھولنے کا تمہارا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ اتنا کچھ کہنے اور بتانے کے بعد بنت جلال نے اپنی ساحرانہ قوت سے حارث کے کمرے سے اپنا وہ جسم باہر نکالا جس میں شہزادی کی روح مقید تھی اور وہ بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی۔ اس کے بعد وہ خود جو کہ شہزادی بلقیس کے وجود میں آئی تھی تخت پوش پر لیٹ گئی۔ عمرو کچھ دور کھڑا حیرت سے دونوں جسم تکتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد دونوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ چکیں اور شہزادی بلقیس اپنے اصلی روپ میں تھی، اس کی روح اس کے اپنے جسم میں تھی۔ لہٰذا اس نے عمرو کو حیران اور پریشان کھڑے دیکھا تو کہنے لگی، کیا آپ جنگل سے ہو آئے ہیں؟ مجھے تو سخت نیند نے آپ کی جانب سے بے خبر کر دیا تھا، نہ جانے مجھے اچانک نیند کیوں کر آ گئی۔ پھر اس کی نظریں بنت جلال پر جا پڑیں تو عمرو سے پوچھنے لگی، یہ خاتون کون ہے؟ اسی وقت امیر حمزہ عمرو کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے شہزادی کی بات سن لی تھی، وہ جٹ سے بولے، یہ تمہاری بہت بڑی محسنہ ہے۔ امیر کو دیکھ کر عمرو بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی سے کہا، شہزادی یہ میرے پیر و مرشد ہیں۔ جس پر شہزادی تخت پوش پر سے ادب کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر امیر کو سلام کیا۔ امیر حمزہ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے عمرو سے کہا، عمرو یہی تمہاری بیوی شہزادی بلقیس ہے۔ پھر امیر نے آگے بڑھ کر ایک قیمتی ہار اپنی جیب سے نکالا اور اسے شہزادی کو پہناتے ہوئے کہا، بیٹی یہ مجھ درویش کی جانب سے ایک حقیر تحفہ جانو۔ پھر عمرو سے کہا، عمرو ہم آج ہی مکہ معظمہ واپس جا رہے ہیں۔ ہم نے جو کچھ تمہارے شہر میں دیکھنا اور کرنا تھا اس سے ہم نے فراغت حاصل کر لی ہے، فی امان اللہ۔ عمرو کا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ امیر واپس جائیں، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے روکنے سے امیر رکیں گے بھی نہیں، لہٰذا اس نے انہیں نہ روکا، دروازے تک پہنچ کر انہیں الوداع کیا۔ آپ کے چند مرید آپ کا گھوڑا لیے کھڑے تھے۔ امیر گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکہ کی جانب چل پڑے۔ عمرو کی نظریں دور تک ان کے تعاقب میں رہیں۔